الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے مراتب کو، عظمتوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے واضح طور سے بیان فرمایا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کان میں اذان عطا فرمائی. اسی وقت سے کان میں اذان دینا رواج ہوا. اس سے پہلے کسی کے کان میں اذان نہیں دی جاتی تھی. عن ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے. ارشاد گرامی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز کے لیے دی جانے والی اذان عطا فرمائی. سبحان اللہ. اذان کان میں دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اپنے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دیتے ہیں. یہ طریقہ شروع کب سے ہوا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں اذان دینے سے طریقہ شروع ہوا، اور امت میں یہ طریقہ سنت رائج ہوا، اور الحمدللہ آج بھی اس پر عمل ہے اور قیامت تک کہ اس پر عمل ہوتا رہے گا. ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا. وعن ابن عباس قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی طرف سے دو بکروں کا عقیقہ فرمایا. ایک روایت میں ایک بکرے کا عقیقہ فرمانا بھی ملا. ہم احناف کے نزدیک لڑکے کے لیے 2 بکرے ہونے چاہیے، اور شافعی حضرات وغیرہ کے نزدیک ایک سے بھی ہو جاتا ہے، مگر ہم احناف ہیں تو ہمارے نزدیک 2 بکرے ہونے چاہیے. عقیقے کے لیے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے 1 بکری ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 2 دمبے آپ نے عقیقے کے طور پر ذبح فرمایا. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اب نام کی بھی باری آ جاتی ہے کہ بھئی نام جو رکھا گیا ہے، یہ نام ہمارے اور آپ کے چاہنے سے، ہماری پسند سے کچھ نام ہوتے. ماں باپ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بڑے
خواہش مند ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے نام وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن و امام حسین کے نام کون رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تجویز فرمائے۔ حضرت علی سے روایت ملتی ہے، 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اسی میں ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لما ولد حسن سماہ حمزہ فلما ولد حسین سماہ باسم عمہ جعفرا فدعانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال انی امرت ان اغیر اسم هذین فقلت اللہ ورسولہ اعلم فسماہما حسنا وحسینا، رواہ احمد وابو یعلا والحاکم، وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب یہ دونوں شہزاد نواسے پیدا ہوئے تو حضرت امام حسن کا نام حضرت مولا علی نے حمزہ رکھا اور دوسروں کا نام جعفر رکھا۔ دونوں نام جب رکھے گئے تو حمزہ رکھا گیا، جعفر رکھا گیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے پوچھا کہ اے علی کیا نام رکھا گیا ہے؟ تو نام بتایا۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ان ناموں کو بدل کے دوسرے نام رکھوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسن اور حسین اور محسن یہ نام ہمارے اپنے پسند کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے پسند کیے ہوئے نام، اللہ کے رسول کے رکھے ہوئے نام۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پورے دنیا میں جہاں بھی نام حسن آ جاتا ہے، حسین آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر گھر میں ایک حسن حسین تو مل ہی جاتا ہے۔ تقریباً گھروں میں حسین اور محمد تو مل ہی جاتے ہیں، یہ ملتے ہی ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جن سے رسول اللہ کو محبت ہے ان سے ہمیں محبت ہے، اور ہمیں جن سے محبت ہے ہم اپنے بچوں کے نام انہی کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ان کے نام بدل دوں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، وہ جو فیصلہ فرما دیں وہ ہمارے لیے منظور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام حسن رکھا، امام حسین کا نام حسین رکھا۔ امام حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اونچے درجے کی حدیث ہے۔ عن علی بن ابی طالب قال لما ولدت فاطمہ الحسن جاء النبی فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ۔ دوسری روایت جو امام محمد اور امام حاکم اور امام ابن حبان نے روایت فرمایا ہے، یہ روایت دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ مجھے میرے بچے کو دکھاؤ، کیا نام رکھا تم نے؟ قال قلت سمیتہ حربا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ کو پسند کرنے والا۔ تو حضرت علی چونکہ بہادر تھے، بہادری کو پسند کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بہادری کے سے تعبیر کرتے ہوئے، جنگ کو بہادر ہی پسند کرتا ہے تو بہادر ہی سے تعبیر کرتے ہوئے نام رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال بل هو حسن، فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے، یعنی حرب ان کا نام نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ اور یہ حسن نام رکھا کیوں گیا؟ آپ کو پہلی حدیث سنی کہ آپ نے سنی کہ اللہ کے حکم سے نام بدلا گیا، اور پھر دوسرے حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ارونی ابنی ما سمیتموہ، فرمایا کہ مجھے میرے بچے کو دکھاؤ تم نے کیا نام رکھا؟ فرماتے ہیں قلت سمیتہ حربا، حضرت علی کو چونکہ بہادری سے محبت تھی، آپ نے بہادری کا نام رکھا۔ بہادر جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے اردو زبان وغیرہ میں دلاور کہا جاتا ہے، یعنی شیر دل، بہادر دل انسان کو کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نام رکھا گیا وہاں پر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کا نام تو حسین ہے، بل ہوا حسین، فرمایا بلکہ ان کا نام حسین ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب تیسرے شہزادے حضرت امام محسن پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ما سمیت ارونی ابنی، میرے بچے کو دکھا، اور کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے ان کا بھی نام حرب رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ محسن ہیں، حسن حسین محسن، یہ 3 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بچوں کے رکھے، اور فرمایا انما سمیتہم باسم ولد ہارون،
فرمایا کہ میں نے ان کا نام حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادوں کے ناموں پر رکھا۔ اب چونکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کا مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جیسا مقام ہے، تب پھر ان کے بچوں کے نام بھی حضرت ہارون کے بچوں کے نام پر ہونے چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ شبر و شبیر و مشبر، یہ نام ہے۔ اس کا معنی، اس کا ترجمہ حسن، حسین، محسن ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شبر و شبیر و مشبر، تو اس کا معنی حسن و حسین اور محسن اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی معنوی اعتبار سے عربی زبان میں ہم نے اس کا نام رکھا۔ امام حاکم نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے روایت فرمایا، امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔ ایسے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال لما ولد فاطمة الحسن بن علی جاءت به الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسماه حسنا فلما ولدت حسینا جاءت به الى رسول الله فقالت یا رسول اللہ هذا احسن من هذا تعني حسینا فشق له من اسمه فسماه حسینا۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت اکرمہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہزادوں کو پیش کیا گیا، جب پیدا ہوئے ایک کے بعد دیگرے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین تجویز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اولاد ہونے کے اعتبار سے، رسول اللہ کے اہل بیت ہونے کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کو بڑے ذہن و فکر میں کیڑے کل بلاتے چلے جاتے معاذ اللہ۔ وہ حضرت امام حسن و امام حسین کو رسول اللہ کے اولاد ہونے سے ہی انکار کر دیتے۔ آج ایک فرقہ نکلا ہوا ہے، بلکہ یہ تو فرقہ پہلے سے آج پھر زور چڑھا ہوا ہے نسب و خروج کا۔ بہت سارے سوشل میڈیا پر ان کے ایسے کمنٹس آتے رہتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے ناسمجھی میں وہ لوگ جو علم کے نام سے موسوم ہیں وہ بھی ان جملوں کو بولنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بری بے ادبی اور بری بلا، بری باتوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ قال سمعت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وسألہ عن المحرم قال شعبہ احسبه بقتل الذباب فقال اہل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی ہما ریحانتی من الدنیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسے امام بخاری نے بھی روایت فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو حالت احرام میں کچھ چیزوں کو لازم کر دیا جاتا ہے جو عام حالتوں میں آپ کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ مکھی کو مارنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا اگر کوئی مکھی کو مار دے تو اس پر کفارہ ہوگا یا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ اس نے پوچھنا چاہا، اور وہ کون تھا؟ عراق سے تعلق رکھتا تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے، باریکی کا سوال کر رہا ہے نا بھائی، ایک مکھی کو بھی مارنے سے پہلے وہ مسئلہ پوچھ کر کے اس کے مارنے نہیں مارنے کا شریعت کے دائرے میں وہ جان کر کے قدم بڑھا رہا ہے۔ بظاہر جو لوگ دشمنان آل رسول ہوتے ہیں وہ شریعت کے نام ہی پر آگے بڑھتے ہیں، شریعت کا ہی سہارا لیتے ہیں، شریعت کی ہی آڑ اور شریعت کا ہی لبادہ لیتے ہیں اپنے آگے، اور شریعت کا نام لے کر کے ہی بڑے پارسا متقی بنے نظر آتے ہیں، جیسے یہ عراق والا بنا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دیکھو یہ عراق والوں کو، یہ عراق والے آج مکھی کے مارنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، مگر ان بے دردوں نے رسول اللہ کے بیٹی کے شہزادے کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ ہما ریحانتی من الدنیا، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے دنیا کے گلشن کے پھول ہیں جن سے میں خوشبو سونگھا کرتا ہوں۔ دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں جن سے میں خوشبو سیکھا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ایک تو رسول اللہ کے شہزادے ہونے کا بھی بیان فرمایا، پھر دوسرے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ پارسائی کا دعویٰ بہت کرتے ہیں،
تقوی کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، مکھی کو مارنے نہیں مارنے اور حالت احرام کے مسائل جان لینے سے بات پوری نہیں ہو جائے گی۔ آل رسول کا حق پہچاننا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ جو آل رسول کا حق نہیں پہچان سکا وہ کتنے ہی حقوق جان لے، کتنے ہی مسئلے جان لے، وہ تو رسوا تو ہونا ہی ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بتا دیا۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں روایت آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا۔ امام ترمذی نے روایت فرمایا، امام نسائی نے روایت فرمایا، امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا، یعنی صحیح حدیث قرار دیا، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کرتا ہے کہ کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے اور ان کی ہر نسبت سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قدر و شان اہل بیت کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کا معیار کیا ہے۔ بڑا ہی تقوی والا بن کر کے دکھانا چاہتا ہے، مگر کیا حال ہے اس کا؟ اب سوچنے کی بات ہے۔ مسئلہ ہے کپڑے پر جو ہے ایک نجاست غلیظہ و خفیفہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ غلیظہ ہے تو 1 درہم کے برابر لگ جائے تو نکالنا واجب ہوتا، اس سے کم ہے تو نکالنا سنت ہوتا ہے، مگر نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلے ہوتے ہیں، یہ مسئلوں کا علم سب کو ہوتا ہے۔ نماز ہوگی نہیں ہوگی، پاک کپڑا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، یہ سوال تم کر رہے ہو۔ مچھر کا خون لگ جانے پر تم سوال کر رہے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے جو تم نے اپنے ہاتھوں کو آل رسول کے قتل کے خون سے رنگ لیا ہے وہ کہاں بھول گئے ہو؟ یہ انہیں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انظروا الی ھذا، ذرا دیکھو تو اس کو، ذرا دیکھو تو اس کو۔ یسأل عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کو پوچھ رہا ہے، مچھر کا خون کپڑے پر لگ جانے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ ابن رسول کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں۔ ابن رسول اللہ کہا، قد قتلوا ابن رسول اللہ، فرمایا کہ تحقیق کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امام حسین کو رسول اللہ کا شہزادہ فرما رہے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے یہ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ 1400 سال بعد آ کر کے نسب پر گفتگو کرنے والے سے زیادہ رسول اللہ کو، رسول اللہ کے شہزادوں کو جاننے والے صحابہ کا یہ عقیدہ۔ امام حسین حکمی طور پر شہزادے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ یہ حدیث بھی گزشتہ درسوں میں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، خاتون جنت آتی ہیں، حضرت مولا علی آتے ہیں، سب کو رسول اللہ نے اپنی چادر میں چھپا لیا اور فرمایا کہ بے شک اے میرے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم کو خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے، یہ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اب جو حضرت امام حسین اور امام حسن کا رسول اللہ کے شہزادے ہونا کس حیثیت سے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل بنی انثى فإن عصبتهم لأبيهم
ما خلا ولد فاطمہ فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم رواہ الطبرانی۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت فرمائی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہے، فرماتے ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر عورت کے بچوں کی نسبت ان بچوں کے باپ کی طرف ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کی اولاد کی نسبت ان کے باپ کی طرف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا نسب ہی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ یعنی اگرچہ یہ علی و فاطمہ کے شہزادے ہیں، مگر حکمی طور پر یہ میرے بچے ہیں، ان کا اسوہ اور نسب میں ہی ہوں، یعنی ان کے نسب کی پہچان مجھ سے ہوگی، انہیں شہزادے رسول بنایا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی ونسبی وکل ولد اب فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا ولد فاطمة فإنی انا ابوہم وعصبتهم رواہ عبد الرزاق والبیہقی والطبرانی۔ امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، اور امام عبد الرزاق نے روایت فرمایا، اور امام بیہقی نے بھی اس کو روایت فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی کٹ جائے گا، کوئی تعلق باقی نہیں بچے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ حقیقت میں تو حضرت خاتون جنت و مولا علی کے بیٹے ہیں، مگر حکمی طور پر یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی ان کو اضافی اعزاز حاصل ہے، اضافی مرتبہ حاصل ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ان کا نسب رسول اللہ سے پہچانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بہترین حدیث یہاں پر سرکار فرماتے ہیں، کتنی بہترین حدیث فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا۔ فرماتے لوگو، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، فرماتے لوگو کیا میں تمہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے، اور الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، اور خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین شخص کہ جس کے ماں باپ کے اعتبار سے دیکھ لو تو وہ سب سے بہترین ماں باپ پانے والے ہیں، اور خالہ اور ماموں کے اعتبار سے دیکھ لو تو سب سے بہترین خالہ اور ماموں پانے والے ہیں، پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے دیکھ لو تو سب سے بہترین پھوپھی اور چچا پانے والے ہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے دیکھ لو تو سب سے بہترین نانا اور نانی پانے والے ہیں۔ یہ سب سے بہترین شخصوں کی میں تمہیں خبر نہیں دوں؟ صحابہ نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے نانا اور نانی بھی سب سے بہترین ہیں، جس کے چچا اور پھوپھی بھی سب سے بہترین ہیں، جس کے ماموں اور خالہ بھی سب سے بہترین ہیں، جس کے امی اور والدہ بھی سب سے بہترین ہیں، وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم الحسن والحسین، فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجۃ بنت خویلد، فرماتے ہیں ان کے جد، ان کے نانا رسول اللہ ہیں، ان کی نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں،
وأمهما فاطمة بنت رسول اللہ وأبوهما علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں ان کے امی جان حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وعمهما جعفر بن ابی طالب وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب، فرماتے ہیں کہ ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ یہ جعفر طیار ہیں جو ہواؤں میں فرشتے کے ساتھ اڑا کرتے، جعفر بن ابی طالب ہیں۔ پھر دوسرے ہیں وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، وخالهما القاسم بن رسول اللہ، فرماتے ہیں ان کے ماموں قاسم ہیں جو ابن رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ وخالاتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ، ان کی خالائیں کون ہیں؟ حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ان کی خالائیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اب آگے فرماتے جدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ، فرماتے ہیں ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کے والدین بھی جنتی ہیں، ان کے والد بھی جنتی ہیں، ان کے والدہ بھی جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، پھوپھی بھی جنتی ہیں، ماموں بھی جنتی ہیں، خالہ بھی جنتی ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں۔ یعنی سب کے سب جنتی گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سارے جنتی گھرانے کی پہچان کرا دی اور بتایا کہ اس جنتی گھرانے کے اعتبار سے نانا نانی، خالہ، ماموں اور پھر پھوپھی، چچا، والد، والدہ، ان سب کے اعتبار سے جو سب سے بہترین شخص ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان بین یدیہ او فی حجرہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ سرکار کے گود میں یا سرکار کے سامنے حضرت امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے جب محبت کا سلوک سرکار امام حسن امام حسین کے ساتھ میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ یہ دونوں شہزادوں کو محبت فرماتے ہیں، بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے کیوں محبت نہ کروں جبکہ یہ میرے دنیا کے باغ کے دو مہکتے پھول ہیں جن کی خوشبو میں سونگھا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حسنین کریمین کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا تھا، سرکار ان سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی آپ محبوب رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی نے امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھوں کو رسول اللہ نے پکڑ لیا۔ ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ سے محبت کرے گا اور یہ دو بچوں سے محبت کرے گا اور ان کے والد سے محبت کرے گا اور ان کی والدہ سے محبت کرے گا، کل قیامت میں وہ جنت میں میرے ہی درجے میں میرے ساتھ رکھا جائے گا۔ کیا خوش نصیبی ہے، جنت کے کتنے درجے، اور سرکار جس درجے میں جنت کے ہوں گے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا، اس درجے میں ہمیں رہنے کو مل جائے تو کس خوش نصیبی سے، کس خوش عملی سے ہمیں نعمت ملنے والی ہے۔
یہ نعمت ہمیں مل رہی ہے تو امام حسن سے محبت کرنے کے صدقے میں مل رہی ہے، امام حسین سے محبت کرنے کے صدقے میں مل رہی ہے، علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے کے صدقے میں مل رہی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جو رسول اللہ سے اور آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ یہاں بھی خوش رہتا ہے، کل وہاں بھی خوش رہنے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو ہریرہ دونوں بھی راوی ہیں حدیث مبارکہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لعلی فاطمہ وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم۔ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ اے علی و فاطمہ و حسن و حسین سنو، جو تم سے جھگڑا کرے گا میں اس سے جھگڑا کروں گا، جو تم سے لڑے گا یعنی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے بھلائی کرے گا بھلائی کے ساتھ پیش آئے گا، جو تم سے صلح کر لے گا میں اس کے ساتھ صلح کر لوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج بھی لوگ معاذ اللہ حضرات اہل بیت کی شان میں ایسی ایسی جسارتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی جسارتیں کر رہے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کلمہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہودیوں کی سازش آج پوری طریقے سے کھلی نظر آ رہی ہے، نسب و خروج کا پردہ چاک ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہودیت کا اثر جو نسب و خروج پر ہے وہ ان کی بولیوں سے کھلتا نظر آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے برے سوچ سے، بری فکر سے، بری بولی سے بچائے رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت امام حسن سے، امام حسین سے محبت کرے گا وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ان سے بغض کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے بغض کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، رواہ النسائی و ابن خزیمہ۔ فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ اگر یزید کو رسول اللہ سے محبت ہوتی تو وہ حسن و حسین سے بھی محبت کرنے والا ہوتا۔ یزید کو محبت تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے امام حسن و امام حسین سے محبت کی ہی نہیں، اس لیے اس کا انجام ہم جانتے ہیں کہ کفر کی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ قیامت میں کس قدر بھیانک عذاب کا سامنا ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن کی طرف نظر کی، امام حسین کی طرف نظر کی، اور فرمایا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور حدیث حسن و صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما۔ ایک اور روایت میں ہے احب من یحبہما، فرمایا اے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت پر حاضر ہوا۔ ترکت النبی ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فکشفه فاذا حسن وحسین على ورکیہ فقال هذان ابناي وابناء ابنتي اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما رواه الترمذی وابن حبان وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی خدمت میں ایک مرتبہ رات میں حاضر ہوئے، اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
کسی ضرورت پر حاضری ہوئی اور وہ ضرورت کی جو حاجت کی تکمیل تھی، گفتگو کی، جو کچھ آپ کو عرض کرنا تھا عرض کر لیے. جب واپس جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار نے ایک چادر اوڑھے ہیں. سرکار ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں. اس چادر میں اندر سے کوئی چیز نظر آ رہی تھی، کوئی چیز الگ سے ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں جس پر چادر اڑھائے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں کمر پر ادھر امام حسن اور ادھر امام حسین رسول اللہ سے چمٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے لگے ہوئے ہیں، چمٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین کیا ہیں؟ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں حکماً، اور حقیقت میں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اگرچہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں مگر حکمی طور پر یہ میرے بیٹے ہونے کا حکم ان پر کیا جائے گا. اور اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا ان سے محبت فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمۃ ادعی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب پسندیدہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین ہیں. اور آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کانا یقول لفاطمۃ ادعی ابنی، اے فاطمہ میرے بچوں کو لاؤ میرے پاس، میرے بچوں کو لاؤ میرے پاس. فیشمہما ویضمہما الیہ فرماتے، اور وہ جب آ جاتے تو رسول اللہ انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیتے اور ان کی خوشبو سونگھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بے حد ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. عن ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة فنظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام نسائی نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا. حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے کے درمیان حضرت امام حسن و امام حسین سرخ رنگ کے قمیص کرتے پہنے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. لال رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. ابھی وہ چلنا سیکھ رہے تھے، تو بچے جب چلتے وقت جیسے ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں نا، پیر جیسے ان کے جمتے نہیں، بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو وہ ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں، اسی طریقے سے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ چل کے آتے ہیں. جب بچے ڈگمگاتے پیروں سے چلتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بچے گر نہ جائیں، خیال ہوتا ہے کہ کہیں بچے گر نہ جائیں، اور بچے چلنے میں ڈگمگاہٹ کی وجہ سے کبھی کبھی اکثر گر بھی جایا کرتے ہیں بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے میرے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ڈگمگاتے قدموں سے چل کر کے میرے پاس آتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، اور میں خطبے کو روک کر کے اتر گیا اور میرے بچوں کو اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو خطبہ روک دیتے ہیں، نیچے اتر جاتے ہیں ممبر سے اور ان بچوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھا لیتے ہیں. اور بیٹھانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے. اور جب میں نے میرے بچوں کو دیکھا ڈگمگاتے قدموں سے آتے ہوئے تو گرنے کی حالتیں جیسے ڈگمگاہٹ ہوتی ہے، تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور میں اپنے بچوں کے پاس گیا اور انہیں اٹھایا اور میرے پاس. آپ فرماتے ہیں کہ ورفعہما
فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے پاس لا کر کے ووضعہما بین یدیہ، اور اپنے سامنے بیٹھا لیا، اور اپنے سامنے بیٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اور خطبے کے درمیان حکم کیا ہے، خطبہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جمعہ کا جب خطبہ ہو رہا ہوگا تو خطبے کا حکم یہ ہے کہ آدمی چہرہ ادھر سے ادھر ایسا پلٹا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ خاموش بیٹھے سنتا رہنا چاہیے خطبہ، اور اگر کوئی اس وقت پر غلطی کر رہا ہے تو اس کو یہ غلطی مت کر بول کے بھی نہیں بول سکتا، خطبہ ہونے کے بعد بول سکتا ہے۔ ایسے ہی خطبہ ہو رہا ہو تو لوگوں کو ایسا ہٹا کر کے ان کے گردنوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہاں خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو اسے روکنا بھی نہیں چاہیے، بعد میں سمجھانا چاہیے۔ خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے واجب ہے، امام حسن و امام حسین آ رہے ہیں تو رسول اللہ اسے ترک فرما کے ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، تو کس قدر شان والے ہوں گے، کس قدر عظمت والے ہوں گے وہ شہزادے رسول اللہ کے۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا جان سکتے ہیں؟ ہم تو صرف ان حدیثوں کو سن کر کے پڑھ کر کے ہی حیران ہو جا رہے ہیں، تو اصل مرتبہ، اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانیں گے، اور قیامت کے دن وہ کھلنے والا ہے۔ آج ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے ہو جائیں۔ ہم اگر ان کے ہو گئے تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر لحاظ فرما رہے، جمعہ کے خطبے میں ان کا لحاظ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز میں ان کا لحاظ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن شداد روایت کرتے ہیں نبی ان کے والد سے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء وهو حامل حسنا او حسینا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاة سجدة أطالها، قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته۔ رواہ النسائی و احمد، امام احمد ابن حنبل اور امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن شداد اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو، یعنی امام حسن و حسین میں سے، دوسری جگہوں پر روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں شہزادوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ بہرحال اپنے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے مسجد میں عشاء کی نماز کے وقت تشریف لائے، اور آپ عشاء کی نماز کے لیے امامت کے مصلی پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نماز پڑھانے لگے۔ جب آپ نے سجدہ فرمایا تو سجدہ بہت طویل فرمایا، بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن شداد ان کے والد سے جو روایت کرتے راوی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں سوچنے لگا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا۔ میں سجدے سے اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادہ رسول اللہ کے پشت پر چڑھا بیٹھا ہے، اور پھر میں نے اپنے سر کو نیچے کر لیا، سجدے میں واپس آ گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی، سرکار نے نماز ختم فرما دیا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو گیا، اور پھر یہ گمان بھی ہوا کہ کہیں آپ پر وحی تو نہیں اتر رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ میرا انتقال ہوا، نہ وصال ہوا، اور نہ مجھ پر اس وقت پر وحی اتر رہی تھی، اس وقت پر وحی بھی نہیں آئی اور انتقال بھی نہیں ہوا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ میرا بیٹا میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، اور میں یہ ناپسند کرتا تھا کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے پہلے میں اسے پیٹھ سے اتار دوں۔ وہ جتنا خوش ہونا چاہتا تھا میری پیٹھ پر سوار ہو کر کے خوش ہو لے، اس کے بعد وہ خود سے اتر جائے تو میں اٹھنا چاہتا تھا۔ تو سوچئے نماز عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت، اور نماز پڑھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات ہے،
اور نماز میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ سب سے عظیم ترین رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ ثواب کے اعتبار سے سجدہ سب سے عظیم رکن ہے، قرب رب کے اعتبار سے سب سے عظیم رکن ہے۔ وہ سجدے کی حالت میں ہے، سجدہ رب کا کیا جا رہا ہے۔ سجدہ کرنے والے ساجد اللہ کے رسول سرور انبیاء ہیں، رب کی عبادت ہے، عبادت کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اس عبادت میں خیال کیا جا رہا ہے، لحاظ کیا جا رہا ہے، تو وہ شہزادہ رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلزم هذا مرة ويلزم هذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني۔ امام احمد نے بھی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ کس طریقے سے تشریف لائے؟ ایک کاندھے پر امام حسن ہے، ایک کاندھے پر امام حسین ہے، اور رسول اللہ کبھی ان کو چوم رہے ہیں تو کبھی ان کو چوم رہے ہیں، دونوں کاندھے پر ہیں، کاندھے پر بیٹھا کر کے کبھی انہیں چوم رہے ہیں تو کبھی انہیں چوم رہے ہیں۔ اسی حالت میں، یعنی ایک مرتبہ چوم لیا چھوڑ دیا نہیں، سرکار ان تک پہنچنے تک کبھی انہیں کبھی انہیں کبھی انہیں کبھی انہیں چومتے ہی رہے مستقل، اور اس کے بعد مسلسل چومتے رہے، اور اس کے بعد ان کے پاس پہنچے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھنے والا۔ اور کربلا میں جس نے قتل کیا ہے وہ محبت میں قتل کیا ہے کیا؟ عداوت میں ہی قتل کیا ہے کہ نہیں ہے؟ محبت میں قتل کیا ہے۔ کبھی قتل محبت میں ہوتا ہے، قتل کرنے والا سامنے والے سے محبت اگر کرے تو کبھی اسے قتل نہ کر سکے۔ محبت میں قتل نہیں ہوتا ہے۔ محبت میں قتل ہونے والے کے جسم پر گھوڑوں کو نہیں چلایا جاتا، گھوڑوں کو نہیں دوڑایا جاتا، اعضاء کو کاٹا نہیں جاتا، سر کو جسم سے جدا کر کے نیزے پہ لگا کر کے چڑھایا نہیں جاتا۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور خدا کی قسم جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے گا بے شک وہ کافر ہوگا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یزید کو بچانے چلے، قبر میں یزید آئے گا، پتہ چلے گا ان کو کون آتا ہے قبر میں۔ الحمدللہ نہ ہمیں یزید سے کوئی علاقہ، نہ یزید کے چاہنے والوں سے کوئی علاقہ، ہمیں تو رسول اللہ سے رشتہ اور رسول اللہ کے اہل بیت سے رشتہ، اور جو ان سے چاہنت رکھنے والا ہے، جو ان کا چاہنے والا ہے، اس سے ہمارا رشتہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت یعلا ابن مرہ بیان فرماتے ہیں کہ ان حسنا وحسین اقبلا یمشیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء احدهما جعل يده في عنقه ثم جاء الاخر فجعل يده الاخرى في عنقه فقبل هذا ثم قبل هذا ثم قال اللهم اني احبهما فاحبهما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن اور امام حسین تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک شہزادے کی گردن میں ایسا ہاتھ ڈال کے قریب کیا اور بوسہ لیا، پھر دوسرے شہزادے کی گردن پر ایسا ہاتھ ڈالا اور انہیں قریب کیا اور بوسہ لیا، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما۔ اس لیے سنت کے طور پر اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ ہیں ان کو یہ سنت ادا کرنے کے لیے رسول اللہ اپنے شہزادوں کے ساتھ ایسا فرمایا کرتے تھے۔ سنت کے طور پر یہ سلوک کرنا چاہیے، دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو سنت کی ادائیگی کے ثواب ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ہے، یہ دونوں ثواب ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اپنے ہی بچے ہوں یہ ضروری نہیں ہے،
چچا بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور جو دوسرے درجے والے ہیں خاندان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ نانا بھی کرے، دادا بھی کرے، جو بھی ہے رشتے کرے، تاکہ رسول اللہ کی سنت ادا ہو۔ اہل و عیال سے محبت کرنا، اپنے بچوں سے محبت کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، دوہرا ثواب ملنے والا ہے۔ یہ سارے حدیثیں جو سنائی جا رہی ہیں یہ ہمیں سبق لینے کے لیے بھی سنائی جا رہی ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اور کیسے اخلاق رکھنے چاہیے، ان سب چیزوں کا ہمیں درس ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع بکاء الحسن والحسین فقام فزعا فقال ان الولد لفتنة لقد قمت الیہما وما اعقل۔ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ ابن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز سنی تو پریشان ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، میں ان کے لیے بغیر غور کیے کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے تو آواز چونکہ بچوں کی ایک جیسی قریب ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسن و امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت امام حسن و امام حسین نے صرف رونے کی آواز رسول اللہ تک پہنچی، رسول اللہ فوراً کھڑے ہو گئے ان کے لیے پریشان ہو کر کے، اور سرکار فرماتے لوگوں کو دیکھو اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ غور کیے بغیر کہ بھئی یہ ہمارے ہی بچے کی آواز ہے یا کسی اور کی ہے، صرف آواز آتے ہی میں بے چین ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین کا رونا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، ابن ابی زیاد سے روایت ہے کہ قال خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمة فسمع حسینا یبکی فقال الم تعلمی ان بکاءہ یوزینی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ حضرت خاتون جنت کے گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے نکلے، آپ نے اسی اثناء میں امام حسین کے رونے کی آواز سنی اور آپ نے فوراً حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے، یعنی بچوں کو رلانا اور امام حسین کا بالخصوص رونا، تکلیف پہنچنا ان کو رسول اللہ کو گوارا نہیں، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہ رسول اللہ کو گوارا ہوگا؟ اس قدر سلوک کرنے کے بعد بھی وہ ظالموں کو بچانے کی خواہش، ان ظالموں کو جنت میں پہنچانے کی خواہش، ایسے خواہش جیسے کہ ان کے باپ دادا ہے۔ رسول اللہ اور آل رسول کو تکلیف پہنچانے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی لوگ کیسے کر لیتے ہیں سوال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كنا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین وہما یبکیان وہما مع امہما فاسرع السیر حتى أتاهما فسمعته يقول لها ما شأن ابني فقالت العطش قال فأخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنة يبتغي فيها ماء وكان الماء يومئذ أغدارا والناس يريدون الماء فنادى هل أحد منكم معه ماء فلم يبق أحد إلا أخلف بيده إلى كلابه يبتغي الماء في شنة فلم يجد أحد منهم قطرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى صدره وهو يطغو ما يسكت فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ أو سكن فلم أسمع له بكاء والآخر يبكي كما هو ما يسكت فقال ناولني الآخر فناولته إياه ففعل بها كذلك فسكت ما سمع لهما صوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام طبرانی نے روایت فرمایا کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بھی سفر کر رہے تھے اور حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے تھے
ہم ابھی راستے ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز سنی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی کرتے ہوئے، سرعت کرتے ہوئے، تیزی کرتے ہوئے ان تک پہنچے، جبکہ امام حسن و امام حسین دونوں اپنی والدہ حضرت بی بی خاتون جنتی کے پاس تھے۔ سرکار ان کے قریب پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا میرے بچے کو، کیا ہوا میرے بچے کو، کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت بی بی خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہیں پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف توجہ کی اور مشکیزے کو دیکھا تو مشکیزے میں بھی پانی ختم ہو گیا تھا، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے سواریوں کے ساتھیوں سے سب سے کہا کہ ہے کسی کے پاس پانی کچھ؟ تو وہ حال ایسا تھا کہ وہ دن ایسا تھا کہ کسی کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا، نہ حضرت بی بی خاتون جنت کے پاس پانی بچا تھا، نہ حضرت رسول اللہ کی مشکیزے میں پانی تھا، نہ دیگر صحابہ جو سرکار کے ساتھ تھے کسی کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میرے کو دے دو۔ جب رسول اللہ کے بارگاہ میں حضرت خاتون جنت نے پردے کے نیچے سے امام حسن کو دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اور وہ زبان کو چوستے رہے جتنا وہ چوسنا چاہے، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتے اس کے بعد پھر کبھی میں نے ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد حضرت رسول اللہ نے انہیں دے دیا، دینے کے بعد لاؤ دوسرے بچے کو مجھے دے دینا، دوسرے بچے کو لے لیا، پھر رسول اللہ نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان دے دی اور وہ بھی چوستے رہے یہاں تک کہ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے چوسنا چھوڑ دیا تو رسول اللہ نے انہیں حضرت بی بی خاتون جنت کو عطا فرما دیا اور فرمایا کہ لے انہیں آپ سنبھالنا، اور حضرت راوی کہتے ہیں کہ ان کا بھی پھر دوبارہ ہم نے رونا نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیاس اپنے لعاب دہن سے بجھا دیں، وہ ہستی امام حسن و امام حسین کی اللہ نے۔ حضرت بی بی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بی بی خاتون جنت کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف فرما تھے اور سلام فرمایا، اس کے بعد حضرت امام حسن و امام حسین رسول اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقب ابیک انت عین بقۃ، فرماتے ہیں وَأَخَذَ بِإِصْبَعِهِ فَرَقِي عَلَى عَاتِقِهِ، حضرت رسول اللہ حضرت بی بی خاتون جنت کے گھر کے پاس تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں سلام فرمایا آپ نے، تو حضرت امام حسن امام حسین نے آواز سے پہچان لیا کہ رسول اللہ آ گئے، دونوں اپنے گھر سے نکل کر کے دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے بابا کے کاندھے پر چڑھ جاؤ، تم اپنے بابا کی آنکھوں کے تارے ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو ان کا بابا فرمایا کہ آ جاؤ اپنے بابا کے کاندھے پر چڑھ جاؤ، تم اپنے بابا کی آنکھوں کے تارے ہو، اور آپ نے ان کو انگلی عطا فرمائی، انگلی سے پکڑ کر کے پھر انہیں اوپر کیا اور اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ پھر دوسرے بیٹے کو بھی ایسا ہی فرمایا، آ جاؤ اپنے بابا کے پاس چڑھ جاؤ، ان کے کاندھے پر تم ان کی آنکھوں کے تارے ہو۔ دونوں شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بیٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سلوک بتاتا ہے کہ امام حسن و امام حسین سے کس قدر رسول اللہ کو محبت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کہاں کھیل رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پیٹ پر کھیل رہے ہیں۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پیٹ پر ضرور کھیلتے ہیں، یہ سنت ہے، بچوں کو پیٹ پر کھلانا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو پیٹ پر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن و امام حسین یلعبان علی بطنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کھیل رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وما لی لا احبہما وہما ریحانتی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ان سے محبت نہیں کروں جبکہ یہ میرے دونوں دنیا کے باغ کے پھول ہیں جن سے میں خوشبو سونگھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی خاتون جنت کے پاس تشریف لاتے فرماتے ہیں این ابنایا، کہاں ہیں میرے بچے، یہ دونوں میرے بچے کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ ذہب بہما علی، حضرت علی نے انہیں ساتھ اپنے لے گئے۔
فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ان کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے، فوجدہما یلعبان فی مشربۃ وبین ایدیہما فضل من تمر، فرماتے ہیں کہ سرکار نے انہیں دیکھا کہ ایک پانی پلانے والی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ بچے ہوئے کھجور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے کر کے آ جانا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فرماتے الا تقلب ابنی قبل الحر، فرمایا علی فوراً میرے بچوں کو گرمی بڑھنے سے پہلے گھر لے کر کے آ جانا۔ اور حضرت امام حسن و امام حسین کی گرمی کا خیال رسول اللہ کر رہے، جبکہ وہ کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے والد حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ انہیں تنبیہ فرما رہے، نصیحت فرما رہے، لے کر آ جاؤ فوراً گرمی بڑھنے سے پہلے۔ انہی شہزادوں کو کربلا میں تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایسا کرنے والے ایمان والے ہیں۔ تعجب ہے ایسے سوچ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے، من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ، جو انہیں محبت کرتا ہے ان سے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر فرماتے ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ رواہ الحاکم، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھنے والا ہے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث سے صحیح ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین من احبہما احببته ومن احببته احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم۔ امام طبرانی نے روایت فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیبی ہماری، سرکار خود اعلان فرمائے جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے رسول محبت کرے اور خدا محبت نہ کرے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا تو محمد عربی کی رضا چاہتا ہے، محمد عربی جس سے راضی خدا اس سے راضی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے شہزادوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور میں جس سے محبت کروں گا خدا اس سے محبت کرے گا، اور خدا جس سے محبت کرے گا اسے جنات نعیم میں داخل فرما دیا جائے گا۔ جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس، جنت اعلیٰ، جنت ماوا، یہ جنت کے الگ الگ درجات ہیں، اونچے درجات میں سے ایک درجے میں اسے داخل فرما دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے قال للحسن والحسین من ابغضہما او بغى علیہما ابغضته ومن ابغضته ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم وله عذاب مقیم۔ فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں سے بغض رکھے گا یا ان سے بغاوت کرے گا، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، جو ان دونوں سے بغاوت کرے گا میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں جس سے ناراض ہو جاؤں گا خدا اس سے ناراض ہو جائے گا، اور خدا جس سے ناراض ہو جائے گا اسے جہنم کے ایک عذاب مقیم سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی ایسا عذاب جو اس پر ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس عذاب سے اس کا سامنا ہوگا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر حضرت علی سے ہی روایت کے فرماتے قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد۔ فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا، عرش کے سائے تلے میں، علی، حسن، حسین، فاطمہ اور ہمارے چاہنے والے وہاں جمع ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، ہم چین سکون سے ہوں گے کہ جب تک کہ سارے لوگوں کے فیصلے نہ ہو جائیں، یعنی معاملہ جب تک کہ سب کا رفع دفع نہ ہو جائے اس وقت تک کہ ہم سکون سے رہیں گے اور چین سے کھاتے پیتے رہیں گے۔ حشر کی گرمی، حشر کی پیاس، حشر کی بھوک کہاں مٹ رہی ہے؟ آل رسول، رسول کے دامن میں جا کر کے مٹ رہی ہے۔ وہیں تو پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ وہیں تو جانا ہے، انہیں سے تو ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ وہاں سے ہم اگر بغاوت کر لیں، وہاں سے ہم اگر بغض و عداوت کر لیں تو کیا ہمیں ملنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر حضرت امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے ایک اور لفظ کا اضافہ فرمایا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، فرمایا کہ اگرچہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں مگر ان سے بہتر و افضل ان کے والد ہوں گے۔ حضرت مولا علی کا بھی مقام وہاں پر بیان فرمایا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا بھی مقام فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، عرض کیا، روایت کے قال شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسد الناس ایایا، لوگوں کا مجھ سے حسد کرنے کا میں نے شکوہ رسول اللہ سے کیا، کہا یا رسول اللہ لوگ بہت حسد کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون رابع اربعة اول من يدخل الجنہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گے ان چاروں میں سے ایک جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں؟ چاروں میں سے ایک تم ہو، اس پر راضی نہیں ہو تم کہ جو سب سے پہلے جنت میں چار جانے والے ہیں ان میں سے ایک تم ہوگے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وانت والحسن والحسین، میں، تم، حسن اور حسین، یہ چار جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور امام طبرانی نے روایت فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ فرمایا کہ اول من يدخل الجنت انا وفاطمہ وحسن والحسین، قلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من ورائکم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ اے علی، سب سے پہلے جنت میں تم، فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوگے۔ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میرے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے چاہنے والے جنت میں چلیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على فاطمہ رضی اللہ عنہ فقال انی وإیاک وهذا النائم یعنی علی وہما یعنی الحسن والحسین لفی مکان واحد یوم القیامہ، رواہ احمد والحاکم واللفظ له وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سرکار ایک مرتبہ حضرت بی بی خاتون جنت کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ، میں اور تم اور یہ سونے والے علی، حضرت علی اور یہ دونوں بچے سب جنت میں ایک مکان میں ایک جگہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ ایک پھر عرش کے دن بھی ان کی جو خصوصیات ہوں گی، عرش کے حشر کے دن جو خصوصیات ہوں گی، عرش کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے اس نسبت کو بھی سنے امام طبرانی نے روایت فرمایا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چند حدیثوں کا ذکر کر کے چھوڑ دیتے تھے، چند حدیثیں سنا دیتے تھے، کافی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، مزید کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو واقعات ہیں ان کو سناتے تو لوگوں کو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی بات صرف چھوٹی سی اس کو بڑا بڑا کر کے پیش کریں، نہیں، بات بہت بڑی ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، ہم بول نہ سکے، ہم کہہ نہ سکے، لوگ سن نہ سکے، مختصر کر کے سنایا جاتا تو لوگوں نے مختصر سمجھ لیا۔ اب بھی جو سنایا جا رہا ہے یہ حدیثیں بھی وہ جو حدیثیں ان کی فضائل میں ہیں ان میں کا ایک پاؤ حصہ بھی نہیں ہے، ایک پاؤ حصہ بھی حدیثیں نہیں ہیں۔ ابھی تک کے تقریباً 260 حدیثیں ہو چکی ہیں، تقریباً 260 حدیثیں آپ حضرات نے سنی ہیں ان نشستوں میں، ان مجلسوں میں۔ یہ بہت کم حدیثیں ہیں،
12,000 سے زائد حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان حضرات کی فضیلت میں 12,000 سے زائد حدیثیں ہیں، صرف 200-250 سن کر کے ہم تھک جا رہے، سنا کے ہم تھک جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے مقام و مرتبے کو اپنے من سے نہیں بنایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑھایا ہے، جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ ضعیف ہے، موضوع ہے وغیرہ وغیرہ کہہ سکتا ہے، مگر ہم سند بھی سناتے جا رہے ہیں۔ حدیث کی سند کس درجے کی ہے، تاکہ لوگوں کے کلیجوں کو، ہم جانتے ہیں کہ نصب و خروج کی بیماری جسے ہو جاتی ہے وہ شوگر کی بیماری کی طرح ہے، کتنی بھی دوا کرو شوگر چڑھتی اترتی رہتی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی حال ہے۔ میٹھا آیا کہ لالچ ہو گیا، کھا لیتے چڑھ جاتی ہے، ایسا ہی ان کا حال ہے۔ جہاں ذکر ہوا ان لوگوں کا طبیعتیں بگڑ جاتی ہے، پھر وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے کتنی بھی دوا کرو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جن کو بیماری نہیں ہے ان کو تو معلوم ہو جائے گا، یہ بری بیماری لگنے پر نہ دوا سے اس کا چھٹکارا ملے گا، نہ میٹھا یہ کھا سکتا ہے، یعنی جیے چین نہ مرے چین اس کا حال ہو جاتا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم جیتے بھی ان کی محبت میں ہیں، مرتے بھی ان کی محبت میں ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب تک کہ ان حضرات اولو العزم کا ذکر نہ سنایا جائے، جینے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین شنف العرش وليس بمعلقین وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استقر اہل الجنة بالجنة قالت الجنة یا ربی وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک قال اولم ازینک بالحسن والحسین۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین، یہ میرے دو حسن اور حسین ہیں، یہ عرش کے 2 ستون ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں، عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ایسا نہیں، عرش کے 2 ستون ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز کے شعر کا آج مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، سبحان اللہ۔ ستون عرش کا حضرت امام حسن و امام حسین ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے، قال اذا استقر اہل الجنت فی الجنہ قالت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے 2 ستون سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی اے اللہ تو نے عرش کے 2 ستون سے مجھے مزین فرمائے گا، یہ تیرا وعدہ تھا۔ سارے لوگ جنت میں آنے والے تو سب آ گئے، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، اب وہ تیرا وعدہ جو 2 ستون تو عرش کے دینے والا تھا اس وعدے کا کیا ہوا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنے اور دل باغ باغ ہو اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے مزین نہیں کیا؟ یعنی جنت نے کہا کہ پروردگار تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے عرش کے 2 ستونوں سے زینت بخشے گا، اور رب فرمائے گا اے جنت کیا میں نے تجھے حسن و حسین دے کر کے زینت نہیں بخشی؟ پتا کیا چلتا ہے کہ جنت تو جنت ہی ہے، جنت کی زینت حسن و حسین کو بنایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرت الجنت علی النار فقالت انا خیر منکی۔ اب ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا، جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور جنت نے دوزخ سے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو جنت نے جب دوزخ سے کہا تو دوزخ نے جنت سے کہا فقالت النار بل انا خیر منکی،
دوزخ نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کیسے؟ جنت نے اس سے پوچھا فقالت لها الجنہ ومما، جس سے تو نے سمجھا کہ تو نے کیسے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے اعظم ہوں، یہ کیسے تو نے سمجھ لیا؟ قالت لأن فی الجبابرۃ ونمرود وفرعون، کہتی ہے دوزخ کے میرے اندر بڑے بڑے طاقتور جابر بادشاہ گزرے، نمرود فرعون وغیرہ سارے جبابرہ کو میرے اندر رکھا ہے، اللہ نے بڑے بڑے طاقتوروں کو میرے اندر رکھا ہے. تو جنت خاموش ہو گئی. فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے جنت کو زبان عطا فرمائی. پر یہ جواب دے اس کو. کیا جواب دیا؟ کیا فرمایا اللہ نے جنت سے؟ لا تخضعین، پریشان مت ہو، اپنے آپ میں کم تری محسوس مت کرو. لأزینن رکنیک بالحسن والحسین، فرماتے ہیں کہ جنت کہہ دینا تو بھی کہ تیرے اندر نافرمان بہت ہیں، تیرے اندر نافرمان بہت ہیں، میرے اندر وہ آنے والے ہیں جسے خدا نے رکن عرش اعظم بنایا ہے، حسن و حسین کو بنایا ہے، اور میرے اندر وہ آنے والے ہیں. اور تیرے اندر جبابرہ آ سکتے ہیں، میرے اندر وہ ہیں جو خدا کے محبوب آنے والے ہیں. اور پھر جنت کو اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے دلہن شرم سے شرما جاتی ہے تو اس کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جنت کی تعبیر حدیث میں فرمائی گئی کہ جنت خوشی سے سرخ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادوں کا کتنا بڑا مقام ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کان النبی یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین پر نظر نہ لگنے کی دعا پڑھ کر کے دم فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے ہی اور وہی دعا تم پر پڑھ کر کے دم کر رہا ہوں جو تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں دوسرے ایک حضرت سعید ابن المسیب عن المسیب ابن نجبہ قال علی بن ابی طالب قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کل نبی اعطی سبعۃ نجباء او نقباء واعطیت انا 14 قلنا من هم قال انا وابناي وجعفر وحمزہ وابو بکر وعمر ومصعب ابن عمیر وبلال وسلمان والمقداد وحذیفہ وعمار وعبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم. رواہ الترمذی و امام احمد، امام احمد نے بھی روایت فرمایا، امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. سبحان اللہ. ولایت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہوتا ہے ولیوں کا، جسے نجبا نقبا کہتے ہیں. غوث، قطب، ابدال، یہ سب جماعتیں ہیں اولیاء اللہ کے، مقامات ہیں. ان میں سے ایک مقام ہے نجبا، جو اس مقام پر پہنچنے والے ولیوں کو کہا جاتا ہے. نقبا اس مقام پر پہنچنے والے ولیوں کو کہا جاتا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر کو 7 نجبا عطا فرماتا تھا. اللہ تعالی ہر پیغمبر کو 7 نجبا عطا فرمایا ہے، اور مجھے اللہ نے 14 نجبا عطا فرمائے. یعنی یہ نبی کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں نبی کے زمانے میں، اور نبی کے وصال کے بعد جو قطبیت کبریٰ پر جو فائز غوث الاعظم ہوتا ہے اس کی حمایت کرنے والے یہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو 7 نجبا دیے گئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 نجبا عطا فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، ان کے نام بھی تو بتائیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک ان میں سے میں ہوں،
دو میرے بیٹے ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، اور حضرت جعفر، حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان اور حضرت مقداد ابن معدی کرب اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبا فرمایا، ان کے نقبا و نجبا فرمایا۔ اب یہ حدیث بھی ترمذی میں روایت ہوئی ہے۔ اولیاء کے درجات کا انکار کرنے والی جماعتیں ہیں، نسب و خروج کا ہی شکار ہے، وہ بھی اعتزال و نسب و خروج کا، وہی انکار کرتے، جبکہ حدیث حسن ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ ان کے ماننے سے بات صحیح ہوگی، نہیں ماننے سے بات غلط ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے صحیح اور غلط پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ دنیا خدا کو خدا نہ مانے تو کیا معاذ اللہ خدا نہیں ہوگا؟ بے شک خدا کا ہونا حق ہے، اگرچہ پوری دنیا میں صرف ایک شخص اس کا ماننے والا ہوگا تب بھی حق ہے، اور پوری دنیا اسے خدا مانے تب بھی حق ہے۔ ماننے نہ ماننے سے حقانیت پر فرق نہیں آتا ہے، ایسے ہی یہ فضائل و مناقب کا ہونا حق ہے، کوئی مانے نہ مانے اس سے اس حق ہونے پر فرق نہیں آئے گا۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح و سلامت ہے، اس کا اپنا مرتبہ ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بے شک بہت زیادہ توجہ فرمائی، یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح زمین پر، یعنی ایک حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو يمشي على أربعة وعلى ظهر الحسن والحسين علیہم السلام وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار اس پر چل رہے تھے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں پر اور گھٹنوں پر چل رہے تھے، اور آپ کی پیٹھ پر حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سوار تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو سرکار پیٹھ پر سوار کر کے کھلا رہے تھے، اور فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اونٹ کیا خوب اونٹ ہے، اور اس اونٹ پر سوار ہونے والے تم دونوں سوار کیا خوب سوار ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، خوش کر رہے تھے، ہنسا رہے تھے، کھلا رہے تھے۔ یہ جو محبتیں رسول اللہ نے جن کے ساتھ کی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، زہر دے کر کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ایک کی شہادت ہوئی، اور کربلا کے میدان میں ایک کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہادت کی گئی۔ کیا ایسے لوگ بھی دعویٰ اسلام رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ تو کل حشر میں کھلے گا کہ کون کس کو بچائے گا۔ ہم اتنا جانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یزید ایسا موذی رسول ہے کہ اس جیسی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ اس نے بہت ایذا پہنچائی رسول اللہ کی آل کو، اور آل کے ساتھ رسول اللہ کے شہزادی کو، پھر رسول اللہ کو جتنی ایذا پہنچی ہے وہ سب کا تصور تو ہم کر نہیں سکتے، مگر کل قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم آج دنیا میں اس کے لیے یہی حکم رکھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، جہنمی ہے، وہ جہنم میں جلنے والا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے اسے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الفاتحہ۔
قال الله تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين